ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے حزقیل کی کتاب اور اس کا 47واں باب. ہم ایزیکیل چیپٹر 27 دیکھیں گے. ایزیکیل چیپٹر 27 اور اس کے اندر ہم اس دریا کو دیکھیں گے جو زندگی کے پانی دریا ہے. ایزیکیل چیپٹر 47 ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں 47واں باب حزقیل کی کتاب اس کا 47 باب 47 چیپٹر اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دائنی طرف سے نیچے سے مذبح کے جنوبی طرف بہتا تھا. تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرقی رویا پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دائنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایک ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ناممکن تھا. یہاں پر کچھ چیزیں ہیں وہ پروفیٹک ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمبولک ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں ابھی بھی اور پھر بعد میں بھی. یہ خداوند کی ہیکل کی بات ہو رہی ہے، یہ تھرڈ ٹیمپل کی بات ہو رہی ہے، جو کہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ پر خدا کی بادشاہی جب ہوگی تو یروشلم کے اندر تیسری ہیکل جب بنائی جائے گی تو وہاں پر یہ ہوگا. دیر ول بی دا تھرڈ ٹیمپل. آپ کو پتہ ہے کہ کون کون وہ بنائے گا ہیکل؟ ہم سب بنائیں گے. اور دیر واز اے پروفیسی ایزیکیل 44 میں اس کی ورس 1 میں یہ پروفیسی ہے، نبوت ہے. لکھا ہے کہ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند تھا. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا. مگر فرما روا اس لیے کہ وہ فرما روا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا، اور وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا. تو کیا ہوا کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں انٹر ہوتے ہیں آن دا ڈے آف ٹرائمف، جس کو ہم شاہانہ داخلہ کہتے ہیں، جب وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر، جو کہ پروفیٹک تھا، زکریا کی کتاب میں پروفیسی تھی کہ ہی ول بی سٹنگ آن دا ڈونکی، اور ہمبل کنگ کے طور پر، محنت کش کے طور پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، اور جب ایسٹرن ڈور سے وہ انٹری کرتے ہیں، ایسٹرن گیٹ سے انٹری کرتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ریسٹوریشن تھی جو کہ آدم کے حوالے سے تھی، جس کو ہم پروفیٹک وے میں دیکھتے ہیں. کیونکہ آدم اور حوا کو جب نکالا گیا تھا گناہ کے بعد، تو وہ مشرقی دروازے سے، ایسٹرن گیٹ سے باہر نکالا گیا تھا. سو مسیح نے کیا کیا کہ وہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں تو ہی از ایکچولی ریسٹورنگ ایوری تھنگ بیک. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایزیکیل نے یہ پروفیسی دی تھی کہ جب کرائسٹ جو ہے، جب مسیح یا ممسوح جو بادشاہ ہے، انوائنٹڈ ون جو ہے، وہ اس ڈور میں سے گزرے گا، اس کے بعد وہ ڈور بند کر دیا جائے گا، وہ گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آتا ہے اور اسلامی خلیفہ جو تھا، خلیفہ مروان جو تھا، اس نے کیا کیا کہ 10th سینچری میں سے پہلے بلکہ اس گیٹ کو بند کروا دیا تھا. اس گیٹ کو اس نے بند کر دیا. اس نے کہا کہ یہ گیٹ کیوں اہمیت کام والا ہے، کیونکہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ مسیح ول کم فرام دیٹ گیٹ.
تو اس نے گیٹ بند کروا دیا، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ بیسیکلی اس پروفیسی کا وہ حصہ بن رہا ہے، اس نبوت کا حصہ بن رہا ہے، اور وہ نبوت جو ہے خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ مشرقی دروازہ جو ہے یہ ہماری پہچان ہے، کیونکہ اسی دروازے سے ہم باہر گئے اور اسی دروازے سے ہم اندر آ رہے ہیں۔ اور جب ہیکل بن جائے گی، جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، تو وہاں پر جو ہیکل ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک دریا نکلے گا اس ہیکل میں سے، جہاں پر خداوند کا تخت ہوگا، جہاں پر جو ہے وہ خداوند کی پاک ترین مقام ہوگا ہیکل کا، وہاں سے ایک دریا نکلے گا جو کہ مشرقی سائڈ سے جو ہے وہ فلو کرنا شروع کرے گا، اور وہ دریا جاتا جاتا جو ہے بائبل میں آگے جا کے لکھا ہے کہ وہ نمک والے دریا میں، نمک کے سمندر میں، ڈیڈ سی میں جو ہے وہ جا کر گرے گا، اور ڈیڈ سی جو ہے کیا ہو جائے گا، وہ الائیو ہو جائے گا۔ اس وقت ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سالٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیڈ سی میں گئے ہوں گے اسرائیل کے اندر، تو ڈیڈ سی واحد دنیا کی جگہ ہے جہاں پر کوئی لائف فارم نہیں ہے، کیونکہ سالٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایک لٹرل دریا نکلے گا جو کہ خداوند کی ہیکل کے آستانے سے، اس پاک مکان کے اندر سے نکلے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یسوع مسیح آئیں گے، اور جب یسوع مسیح آئیں گے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ ماؤنٹ آف اولیوز کے اوپر ٹچ کریں گے۔ کون سے پہاڑ کے اوپر؟ ماؤنٹ آف اولیوز کے اوپر، زیتون کے پہاڑ کے اوپر۔ اور زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ جائے گا، اور جب وہ پھٹے گا تو وہ دو حصے ہو جائے گا، بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ اور وہ زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہے، یعنی کہ موریا کا پہاڑ جہاں پر ہیکل ہے، اور درمیان میں وادی ہے جہاں پر مردے ہیں، جہاں پر قبریں ہیں، اور ادھر جو ہے وہ زیتون کا پہاڑ ہے۔ تقریباً ان کے بیچ میں 1 میل کا شاید عرصہ ہے۔ تو جب وہ پہاڑ پھٹے گا یسوع مسیح کے آنے پر، یسوع مسیح کے پاؤں لگنے سے، تو وہ جو ہے دراڑ جو ہے پوری کی پوری ایسے جائے گی۔ سیٹلائٹ پکچرز یہ شو کرتی ہیں کہ there is a source of water، ایک انڈر گراؤنڈ ریور جو ہے یروشلم کے نیچے سے بہ رہا ہے، اسپیشلی جو ٹیمپل ماؤنٹ کا ایریا ہے۔ اور جو اس وقت پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ اس چیز کو کانسپریسی کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اوپر جو ماسک ہے اس کو گرانے کے لیے یہودیوں کی سازش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ there is a river flowing underneath the temple area، the temple mount، اور وہ دریا جو ہے وہ نکلے گا۔ لیکن یہ دریا جو ہے اس کی روحانی اہمیت بھی ہے۔ مسیح کی آمد جو ہے، مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ فزیکل لیول پر ابھی آنی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آنی ہے مسیح کی بادشاہی فزیکل لیول پر۔ یروشلم کے اندر تخت ابھی لگنا ہے، پوری دنیا کی قوموں نے آ کر سجدہ کرنا ہے، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ آ کر مسیح کے آگے جھکیں گے۔ خداوند کا تخت یروشلم کے اندر پہاڑوں کے پہاڑ پر لگے گا، خداوند ہیکل کی تعمیر کا حکم فرمائیں گے، اور خداوند کہیں گے کہ یہ میرا گھر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کا گھر کہلایا جائے گا۔ یہ بھی فزیکلی ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی، خدا کی بادشاہی آن دا اسپرچل لیول ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے کہ نہیں آئی؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر میں خدا کی انگلی سے، خدا کے روح کی قوت سے ان بدروؤں کو نکالتا ہوں تو یوں یقین جانو کہ خداوند کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے فزیکل تھا، اس کے بعد اسپرچل، یعنی پہلے جسمانی تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ روحانی آیا۔ پہلا آدم جسمانی تھا، دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ روحانی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہی تھا کہ ہماری پیدائش جو ہے ہماری جسمانی سوچ کو ظاہر کرتی ہے، سیکنڈ آدم جب ہمارے اندر آتا ہے روحانی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر جب ہم جائیں گے تو وہ جسمانی کی طرف واپس ہم بڑھیں گے۔ تو روحانی جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ابھی تو دنیا میں فزیکل ٹیمپل نے بننا ہے، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے ہمارے اندر خدا کا ٹیمپل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تم خداوند کی ہیکل ہو۔
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خداوند کی ہیکل کا مقصد کیا ہے؟ خداوند کی ہیکل کا مقصد ہے کہ خدا کے روح کو وہاں پر ڈویل کرایا جائے، خدا کے روح کو ریسیو کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی تو 1,00,000 جانوروں کی قربانیاں وہاں پر ہوئی تھی، اور اتنا زیادہ یعنی کہ گیت گائے گئے، اتنی زیادہ ورشپ کی گئی کہ خدا کا جلال بائبل میں لکھا ہے آسمان پر سے نور جو ہے نیچے اتر آیا اور کاہن جو تھے وہ کھڑے نہ رہ سکے۔ جب ہم وہی کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لے کر جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے حوالے خداوند کے سبمیشن میں چلے جاتے ہیں، God makes us his own temple۔ اور جیسے ہی ہمیں وہ اپنی ہیکل بناتا ہے، کیا کرتا ہے کہ جیسے بادشاہ نے وہاں پر قربانی کی، ہمارا بادشاہ خود ہمارے لیے ہماری ہیکل میں قربان ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح ناصری۔ اور جب وہ قربان ہوتا ہے تو جیسے پہلی ہیکل کے وقت قربانی کے ٹائم پر وہاں پر آسمان پر سے نور آ گیا، جب ہم مسیح کی قربانی کو اپنے اندر سے جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں گھیر لیتا ہے، پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے بنائے جانے پر کیا ہوا ہے کہ ہیکل کے آستانہ کے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ دریا نکل رہا ہے، فلو ہو رہا ہے ریور۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل چیپٹر 7 اور اس کی 37 ورس۔ لکھا ہے کہ عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، مجھ پر ایمان لائے گا تو اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جس سے وہ پانے کو تھے۔ کیا ہے کہ جب ہیکل ہمارے اندر آتا ہے، جب ہم ہیکل بن جاتے ہیں تو خداوند کا روح ایک دریا کی شکل میں ہمارے اندر سے فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، خداوند کا پانی ہمارے اندر سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر سے خداوند جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اندر سے خداوند کا روح جو ہے وہ اوور فلو آؤٹ فلو کی طرف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے برکت ملنا شروع ہونی چاہیے۔ یہ ہے کہ پاک روح کا حضوری کیسے ہمارے اندر سے ظاہر ہوگی؟ کب ہم ہیکل کے درجہ پر پہنچتے ہیں؟ جب ہمارے اندر سے وہ دریا نکلے گا۔ ہاللیلویہ، جب ہمارے اندر سے وہ دریا فلو کرے گا، وہ بلیسنگ جو ہے وہ فلو کرے گی، اور پھر اس دریا کا جو فلو ہے، یہ دریا پاک روح کو ظاہر کرتا ہے، یہ دریا جو ہے وہ پاک کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پاک روح کو اور پاک کلام کو۔ کلام مقدس میں پانی جو ہے وہ دو چیزوں کی تشبیہ کے طور پر یوز ہوا ہے، ہولی اسپرٹ کے طور پر اور ورڈ آف گاڈ کے طور پر، ٹھیک ہے، پاک کلام کے طور پر۔ یہ دو چیزوں کا فلو ہماری زندگی میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی اس کے اندر سے نکل رہا ہے ہیکل سے، تو کتنے لیولز ہمیں نظر آئے ہیں پانی کے؟ جب اس کو اس نے چلایا پانی میں، پہلا لیول کیا تھا؟ پہلا لیول ٹخنوں تک تھا، دوسرا لیول کہاں تک تھا؟ گھٹنوں تک، تیسرا لیول اور چوتھا لیول اوور فلو، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ there was no level، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ خدا کا کام انہی لیولز پر ہوتا ہے۔ جب ہم خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، تو مصرف بیٹے کی طرح باپ سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے کہ اس کے پیروں میں کیا کیا جائے؟ نیا جوتا پہنایا جائے۔ خدا کا روح ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے جو ہیں وہ the shoes of the gospel of Jesus Christ، ہاللیلویہ، خداوند کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے جو ہے وہ پہن لو۔ اور خداوند کا بندہ جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ۔ ہمارا چال چلن، ہم نے لاسٹ ٹائم میں یہ سیکھا تھا کہ ٹیڑھے راستے پھر جو ہے وہ سیدھے
کیے جاتے ہیں. سو ہماری زندگی میں پاک روح کا فلو جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہماری ہیکل کے اندر سے پانی کب بہنا شروع ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا رویہ، اپنا چال چلن، اپنا پہناوا، اپنا بول چال، اپنی زندگی کا انداز، اپنا جو ہے ٹخنوں تک جو ہے وہ پانی کیا ہے ہماری واک کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے جو ہے وہ ہمارے چال چلن کو، ہمارے پیروں کو ظاہر کرتا ہے. اور کون سی چیز جو ہے ہمیں اس چیز سے روکتی ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے کہ اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے. اپنے پاؤں کے لیے عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت کیا لکھا ہے کہ اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے. سو پہلا لیول ہمارا کیا ہے کہ ہمارا پہلا لیول جو ہے وہ خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے. خداوند کی راہ میں ہماری چال جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اور خداوند کا بندہ یعقوب کیا کہتا ہے کہ شیاطین بھی جو ہیں ایمان تو رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان بدروہیں رکھ دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں خدا کہتا ہے ہم مانتے نہیں ہیں، بدرو نصیحتی زبان میں کہنے یسو نہ نکل تو پاس جاتی. ٹھیک ہے، بدروہیں جو ہیں وہ مانتی ہیں خدا کا حکم. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ ان کو بولنے نہیں دیتا تھا کیونکہ بدروہیں جانتی تھیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. بدروہوں کو سب پتا تھا اور وہ ڈرتی تھی اس سے، لیکن انسان ہو کر ہم جو ہے خدا سے خوف نہیں کرتے. سو کیا ہے ہمارا پہلا فلو جو ہے، اور وہ فلو اگلے لیول تک کب جائے گا؟ جب تک ہمارا چال چلن ٹھیک نہیں ہوگا. دریا تو جاری ہونا چاہتا ہے، دریا تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں چلے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پاؤں کے ٹخنوں تک پانی کا آنا ضروری ہے. تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ پانی آتا ہے، آپ کے پاؤں کے ٹخنوں کو چھوتا ہے، آپ کے پیروں کو ٹچ کرتا ہے. خداوند آپ کی چال کو ٹھیک کرتا ہے. توبہ کے بعد، ہیکل بنانے کے بعد خداوند آپ کے راستوں کو ٹھیک کرتا ہے. ٹیڑھے راستے کو سیدھا بنانا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں ہو، نہ کی جگہ نہ ہو. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے پن کا شکار نہ ہو. ہرنی کی مانند ہمارے پاؤں کو وہ بنانا چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں کو مضبوطی سے چٹان پر قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں چلیں. اور جب پانی ٹخنوں تک آیا تو پھر لکھا ہے کہ اس نے اور ناپا اور آگے لے کر گیا اور اس پانی میں چلایا، اور اس پانی کے اندر جو ہے وہ ہمیں خدا نے گرو کیا. اور پانی کہاں تک آ گیا؟ گھٹنوں تک آ گیا. کہاں تک آ گیا؟ گھٹنوں تک آ گیا. اور عبرانیوں ہی کے 12 باب میں اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. سست گھٹنوں کو کیا کرو؟ درست کرو. ہمارا چال چلن تب تک ایفیکٹو اینڈ فروٹفل نہیں ہوگا جب تک ہمارے گھٹنے ڈھیلے ہوں گے. ڈھیلے گھٹنے کیڑے ہوتے ہیں؟ جو گھٹنے کیا نہیں کرتے، چل نہیں سکتے. اور کمزور گھٹنے بھاگ نہیں آپ سکتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فوج میں جائیں تو فوج میں اگر آپ کے نی جو ہے وہ لاک ہو رہا ہو، یہ مجھے میرے ڈیڈی سے بات پتہ لگی تھی کہ نی لاک جو ہوتا ہے اگر وہ ہو تو آپ کو فوج میں نہیں لیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں پرابلم ہوگی؟ جب آپ بھاگیں گے میدان جنگ میں تو آپ کے گھٹنے ٹکرائیں گے آپ. اور اس کے علاج کے لیے پھر اس کو گھوڑے پر بیٹھنا پڑتا ہے. کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھو زیادہ سے زیادہ تاکہ ٹانگیں جو ہیں ان کے درمیان میں گیپ آئے. گھٹنے اگر ٹیڑھے ہوں، گھٹنے اگر کمزور ہوں تو کس چیز میں نقصان ہوتا ہے؟ بھاگنے میں نقصان ہوتا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی دوڑ جو ہے وہ درپیش ہے جس کو گواہوں کا بادل دیکھ رہا ہے. ہم اس دوڑ میں ایسے دوڑیں کہ جیتیں. ٹھیک ہے، ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. اور گھٹنے کب استعمال ہوتے ہیں روحانی زندگی میں؟ سب سے زیادہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب گھٹنے استعمال ہوتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. جب تک ہماری دعائیا زندگی مضبوط نہیں ہوگی،
جب تک ہم دعا میں ہمبل ہو کر گھٹنوں پر، اور گھٹنوں پر جھکنے کا نشان کیا ہوتا ہے کہ پریئر ان سبمیشن، ٹھیک ہے نا. گھٹنوں پر دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں. سو پاک روح کا فلو کیسے آگے بڑھے گا؟ پہلے فلو جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب خداوند کا روح ہمیں ملتا ہے، جب ہم ہیکل بنتے ہیں، جب خداوند سے روح کو ریسیو کرتے ہیں تو پانی کی ندیاں ہمارے اندر سے جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ آگے کب بڑھے گا فلو؟ ورنہ وہ ڈکا لگا رہے گا. کب ہوگا؟ جب ہمارا چال چلن، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، جب ہمارا پاؤں جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس کے بعد جب ہمارے گھٹنے مضبوط ہوں گے، پھر ہم بھاگنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر ہم جو ہے وہ اس جنگ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بدرو نکالنے کا ٹائم آیا تو یسوع مسیح کے 9 شاگردوں میں سے وہ جو ہے 9 شاگرد کوشش کرتے رہے. پہاڑ پر یسوع مسیح اور 3 شاگرد دعا کر رہے تھے، پترس، یعقوب اور یوحنا. نیچے 9 شاگرد ایک مرغی والے میں سے بدرو نکال رہے تھے بچے میں سے، اور وہ بدرو نہیں نکل رہی تھی. اور پھر خداوند یسوع مسیح واپس آئے اور وہ نکل گئی. اور وہ شاگردوں نے آ کر خداوند سے کیا پوچھا تھا کہ کیا جو ہے ہم کیوں نہیں نکال سکے؟ اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ یہ والی جو ٹائپ ہے بدرو کی، یہ والی جو قسم ہے، یہ بغیر دعا اور روزے کے نہیں نکل سکتی. خداوند نے کیا کہا تھا کہ this type of demon will never be casted out without prayer and fasting. کئی دفعہ ہماری جو ہے وہ روحانی جنگ میں شکست جو ہے یا کمی کا باعث کیا ہوتا ہے؟ لیک آف پریئر اینڈ لیک آف فاسٹنگ. اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ روزہ بہت زیادہ ضروری ہے. روزہ بہت زیادہ ضروری ہے. روزہ جو ہے وہ ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے روزے ہیں؟ ہمارے بہت سارے روزے ہیں. اینی ٹائم وی کین فاسٹ، ہے نا. اور کوئی فکس روزے نہیں ہیں. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اپنی زندگی میں نے دیکھا، میری جو نانی خداوند کے پاس اب ہیں، شی واز این ایونجلسٹ، وہ ویک میں ایک دفعہ ضرور روزہ رکھتے تھے. یعنی کہ ایک ویک میں ایک دن ضرور روزہ رکھتے تھے. میرے ہر منگل یا بدھ والے مڈ ویک میں تو وہ روزہ انہوں نے رکھتے تھے. سو اگر آپ روزانہ رکھ سکتے، یا ویک میں 2 دن رکھ سکتے ہیں، 3 روزانہ رکھتے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، تاکہ تنخواہ بڑی بچے گی. لیکن روزہ روزانہ نہ رکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ویک میں ایک دفعہ روزہ ضرور رکھیں. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روزہ کا ایک دن مقرر کرو. ٹرائی دس. اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر آپ ونس اے ویک فاسٹ کرنا شروع کریں تو آپ پورے سال میں کتنے روزے رکھیں گے؟ 52 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اتنا بیلنس اس روزے کے گرد ہوگا، اگر آپ مڈ ویک میں رکھیں، کہ وہ زبردست طریقے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بلیسنگ کا شکار ہوگی. اور دعا جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں لینی پڑے گی. سو پانی ٹخنوں سے گھٹنوں تک کب جائے گا؟ جب ہمارے چال چلن کے ساتھ ہماری پریئر لائف اسٹرانگ ہو جائے گی. ہاللیلویا. جب ہمارے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ سڈنلی آپ بہت تیز دوڑ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب پھر بدروحوں کو نکالا بھی آخر شاگردوں نے تو بڑے لڈیاں باندھے واپس آئے، ہنستے کھیلتے واپس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بدروئے بھی ہمارے تابع ہیں. ہاللیلویا. ان کے ایمان کا لیول جو تھا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. وہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے جو ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. سوتے بہت کم تھے، سارا دن خدمت کرتے رہتے تھے، ساری رات کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. اور دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ پانی بہت تیز تھا اور وہ پانی کے اوپر چل کر وہاں پر پہنچ گیا. دعا کا نتیجہ. یہ معجزات جتنے بھی ہوئے ہیں زندگیوں میں، نبیوں کی یا پھر خدا یسوع مسیح کی زندگی میں، وہ دعا کے وجہ سے ہوئے ہیں. ہماری زندگی میں اگر کوئی آپ کو بلیسنگ چاہیے تو یو مسٹ اسٹارٹ لوکنگ انٹو پریئر. پانی گھٹنوں تک آ گئے، پھر آگے گیا ہے وہ 1000 ہاتھ اور آگے گیا ہے. روحانی ترقی جو ہے وہ ہوتی چلی گئی. اور لکھا ہے کہ پانی کہاں تک تھا؟ پانی کمر تک تھا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے لوکا کی انجیل 11 باب میں کہ تمہاری کمریں بندھی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں، تمہاری کمریں کسی رہیں. عید فصح کو کھانے کا طریقہ کیا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو ہے وہ بندھی رہے. اور
یسایہ کی کتاب 11 باب میں یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یسی کے تنا سے جو قوم پر نکلے گی اس کا پٹکا جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کا کمر بند جو ہے وہ راست بازی کا پٹکا چلائے گا. سو ہمارا کمر کا باندھنا جو ہے وہ ہماری منسٹری کو ظاہر کرتا ہے, ہماری خدمت کو ظاہر کرتا ہے, ہماری بلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے, ہماری کال کو ظاہر کرتا ہے, ہمارے بلائے جانے کو ظاہر کرتا ہے, ہمارے وہاں پر کھڑے ہونے کو, ہماری ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ گھرانے کا سربراہ ہوتا تھا, وہ اپنی کمر کو کس کے, کاہن جو تھا جب وہ لبادہ پہنتا تھا تو اپنی کمر کو کستا تھا اور وہ خدمت کے لیے تیار ہوتا تھا. ہیکل کے پاک ترین مقام میں جب کاہن کو بھیجا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا, اس کی کمر کے گرد کیا ہوتا تھا, رسی ہوتی تھی اور گھنٹیاں ہوتی تھی, تاکہ جب وہ چلتا تھا تو وہ بجتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ خدمت کر رہا ہے. اور جس گناہ والی حالت چلا جانا تھا پھر کیا ہوتا تھا, ونگے گھٹنے نال ونگے پیراں چلے جانا, تو وہ ڈیڈ ہو جاتا, گر جاتا, اس کو کھینچ لیتے. لیکن ہماری کمریں جو ہیں وہ کسی رہیں, اور جب آپ کی کمر کسی ہوگی تو آپ کا لباس جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا اور وہ اڑے گا نہیں, ننگا پن ظاہر نہیں ہوگا. سو خداوند کے روح کا فلو جو ہے وہ کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے, آپ کے چال چلن کو ٹھیک کرتا ہے, آپ کو خدا کے حکموں کو منواتا ہے, آپ سے دعا کرواتا ہے پاک روح. پاک روح آپ کی دعائیہ زندگی کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے گھٹنوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کو بھاگنے میں مدد دیتا ہے, آپ کو روحانی جنگ میں فتح دیتا ہے اور آپ کو خدمت کے لیے بلاتا ہے, آپ کی کمر کو جو ہے وہ کستا ہے. It gives you that belt, اور جو ہے آپ کو ایک کنٹرول دیتا ہے آپ کی لائف کے اوپر. آپ کو پتہ ہے جو بیلٹ ہے ہمارا, یہ ہمارا کنٹرول ہے, ہمارا جو یہ ویسٹ کا ایریا ہے, this is the control, اس کے اوپر پوری باڈی جو ہے اس کا بیلنس ہے. سو آپ کی لائف میں ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے, آپ جو ہے وہ کمر تک اس پانی میں ہیں, آپ جو ہے اس خدمت کے لیے تیار ہیں, آپ جو ہے وہ خداوند کی کہانت کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو ہے پھر وہ اس دریا میں پورے طور پر اتر چکے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے مدد کا باعث بن. اور پھر جب یہ سب کچھ ٹینڈم میں ایک ہو جائے, یکجا ہو جائے, تو پھر پانی کیا تھا, آخری لیول کیا تھا, پانی سر سے اوپر چلا گیا, پانی جو ہے وہ تیرنے کے قابل ہو گیا. اور جب آپ تیر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا کون کون سا حصہ گیلا ہوتا ہے, سارا کچھ ہی, آپ کے پیر بھی گیلے ہوتے ہیں, آپ کے گھٹنے بھی, آپ کی کمر بھی, آپ کا سینہ بھی, آپ کا سر بھی, آپ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ خداوند کے روح میں سبمرج ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا, آپ خداوند کے روح میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر آپ تیرتے جاتے ہیں, آپ جو ہے وہ پھر خداوند کے روح میں جو ہے وہ معمور ہو جاتے ہیں. روح کی معموری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. اور لاسٹ لیول, نیکسٹ لیول جو ہے, اور یہ لیول ہمیں سب سے اینڈ پر کب ملے گا, جب ہم خداوند کی بادشاہی میں آئیں گے. ہاللیلویا, وہ سر سے پاؤں تک ہمیں نیا کر دے گا, ہمیں بدن نیا دے دے گا, ہمیں گلوریفائڈ باڈیز مل جائیں گی, اور اس لیول تک ہم نے جانا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کس لیول پہ ہیں. آپ کا جو ہے وہ روح کا دریا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آپ کے کہاں تک فلو کر رہا ہے. Have you even have that river inside? کیا آپ کے اندر سے دریا چل بھی رہا ہے کہ نہیں, کتے پانی بھاگتے نہیں کتا ہے بچے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ, اور اسپیشلی آپ کے لیے بھائی ہماری بہن, when you will be baptized, ٹھیک ہے نا, آپ جب بپتسمہ لیں گے, پاک روح آپ کو, you will see that blessing کہ آپ کے اندر سے جیسے دریا نکل رہا ہے, ایک فلو ہو رہا ہے پانی کا. And you've seen that video from Derek Prince as well, کہ that when you receive that, when you inhale the Holy Spirit, ٹھیک ہے, آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر آپ کے اندر سے جو ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح نے جو ہے وہ جا رہے تھے تو عورت نے پلہ پکڑا تھا, تو کیا اس نے کہا, خداوند نے کیا کہا کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے, the power has جو ہے نا flown out of me, میرے اندر سے وہ فلو کی ہے. اور پھر آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. اور لکھا ہے کہ جب یہ دریا جو ہے سمندر میں ڈیڈ سی کے اندر گرا تو اس نے اس کو میٹھا کر دیا. ہاللیلویا, جب آپ کی زندگی میں سے وہ دریا فلو کرے گا اور وہ کسی مردے کو چھوئے گا, جہاں پر مردہ پن ہے, جہاں پر موت ہے, وہاں پر زندگی لے آئیں گے آپ. ہاللیلویا, جہاں پر جو ہے وہ موت ہے وہاں پر زندگی لے آئیں گے, جہاں پر اندھیرا ہے وہاں پر نور لے آئیں گے, جہاں پر جو ہے وہ مایوسی ہے وہاں پر اطمینان اور خوشی اور ایمان لے کر آئیں گے. کتنی یہ بڑی بات ہے. سو ہمیں
دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر، آیا ہم ہیکل بنے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم بنے ہیں، آیا ہم نے سبمٹ کر دیا ہے کہ نہیں؟ آیا ہم نے روح القدس ریسیو کیا ہے یا نہیں کیا؟